السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے۔ آج میرا یہ ویڈیو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ ان کے والد ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد کو بتایا۔ ان کے والد نے کہا کہ اپنے سونتیلے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سونتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا، جان سے مت مارو، بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ یہ سب بھائی اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کھیل میں لگ جاؤ تم لوگ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا، ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ہم ایک کرتا خون لگا ہوا لائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کرتے؟ بوڑھا باپ کیا کرتا؟ صبر کیا اور خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا، اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈور کنویں میں ڈالی۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے۔ ان کو باہر نکالا اور جب قبیلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ قبیلے والوں کچھ پیسے دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس بچے کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس واقعے پر ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہوتی وفا اگر خونی رشتوں میں تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازار میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، ان کی خوبصورتی، وجاہت، عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فدا ہو گئی۔ ایک روز اس نے اپنے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالات دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ لی، جس سے قمیص پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر وہاں دروازے پر آیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی آبروئی کرنا چاہتا ہے، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ عورتوں کی دعوت۔
اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی۔ عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترتیب سوچی کہ وہ مصر کی ساری عورتوں کی دعوت کرے، اور اس نے سب کو بلایا، کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی، واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہے۔ میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرایا تو میں اس کو قید کر دوں گی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے۔ اگر میں ان عورتوں کے قریب میں آیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس لیے یہ بہتر ہے کہ تو مجھے قید خانے میں ڈال سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے اور خدا کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساگی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساگی تو جیل سے رہا ہو جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا، اور باورچی کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساگی کو رہا کر دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گائیں کھوکھا رہی ہے اور 7 ہری اور سوکھی ہوئی بالیں دیکھ لے۔ بادشاہ نے اپنے درباروں سے اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساگی کو یاد آیا کہ اس نے خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا، جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ وہ ساقی بادشاہ کی اجازت لے کر جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب گلا پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قحط پڑے گا، اور پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش آئے گی اور گلا ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکروہ و خارب سے واقف ہے۔ بادشاہ ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بھولی، اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، بادشاہ سے بات چیت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر
مکمران کیجیے، میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔